اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب استنجا کے متعلق مسائل سماعت کیجیے. مسئلہ نمبر 1، جب پاخانہ پیشاب کو جائے تو مستحب ہے کہ پاخانہ سے باہر یہ پڑھ لے: بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. پھر بایاں قدم پہلے داخل کرے اور نکلتے وقت پہلے داہنا پاؤں باہر نکالے اور نکل کر غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی ما یؤذینی وامسک علی ما ینفعنی کہے. پاخانہ یا پیشاب پھرتے وقت یا طہارت کرنے میں نہ قبلہ کی طرف منہ ہو نہ پیٹھ، اور یہ حکم عام ہے چاہے مکان کے اندر ہو یا میدان میں. اگر بھول کر قبلہ کی طرف منہ یا پشت کر کے بیٹھ گیا تو یاد آتے ہی فوراً رخ بدل دے. اس میں امید ہے کہ فوراً اس کے لیے مغفرت فرما دی جائے. بچے کو پاخانہ پیشاب پھرانے والے کو مکروہ ہے کہ اس بچے کا منہ قبلہ کو ہو، یہ پھرانے والا گنہگار ہوگا. پاخانہ پیشاب کرتے وقت سورج اور چاند کی طرف نہ منہ ہو نہ پیٹھ، یوں ہی ہوا کے رخ پیشاب کرنا ممنوع ہے. کنویں یا حوض یا چشمہ کے کنارے یا پانی میں اگرچہ بہتا ہو، یا گھاٹ پر یا پھلدار درخت کے نیچے، یا اس کھیت میں جس میں زراعت ہو موجود ہو، یا سایہ میں جہاں لوگ اٹھتے بیٹھتے ہوں، یا مسجد اور عیدگاہ کے پہلو میں، یا قبرستان یا راستہ میں، یا جس جگہ مویشی بندھے ہوں، ان سب جگہوں میں پیشاب پاخانہ مکروہ ہے. یوں ہی جس جگہ وضو یا غسل کیا جاتا ہو وہاں پیشاب کرنا مکروہ ہے. خود نیچی جگہ بیٹھنا اور پیشاب کی دھار اونچی جگہ کرے یہ ممنوع ہے. ایسی سخت زمین پر جس سے پیشاب کی چھینٹیں اڑ کر آئیں پیشاب کرنا ممنوع ہے. ایسی جگہ کو کورید کر نرم کر لے یا گڑھا کھود کر پیشاب کرے. کھڑے ہو کر یا لیٹ کر یا ننگے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے. نیز ننگے سر پاخانہ پیشاب کو جانا یا اپنے ہمراہ ایسی چیز لے جانا جس پر کوئی دعا یا اللہ و رسول یا کسی بزرگ کا نام لکھا ہو ممنوع ہے. یوں ہی کلام کرنا مکروہ ہے. جب تک بیٹھنے کے قریب نہ ہو کپڑا بدن سے نہ ہٹائے اور نہ حاجت سے زیادہ بدن کھولے. پھر دونوں پاؤں کشادہ کر کے بائیں پاؤں پر زور دے کر بیٹھے اور کسی مسئلہ دینی میں غور نہ کرے، یہ باعث محرومی ہے. اور چھینک یا سلام یا اذان کا جواب زبان سے نہ دے، اور اگر چھینکے تو زبان سے الحمدللہ نہ کہے، دل میں کہہ لے. اور بغیر ضرورت اپنی شرمگاہ کی طرف نظر نہ کرے اور نہ اس نجاست کو دیکھے جو اس کے بدن سے نکلی ہے. اور دیر تک نہ بیٹھے کہ اس سے بواسیر کا اندیشہ ہے. اور پیشاب میں نہ تھوکے، نہ ناک صاف کرے، نہ بلا ضرورت کھنکھارے، نہ بار بار ادھر ادھر دیکھے، نہ بیکار بدن چھوئے، نہ آسمان کی طرف نگاہ کرے، بلکہ شرم کے ساتھ سر جھکائے رہے. جب فارغ ہو جائے تو مرد بائیں ہاتھ سے اپنے آلہ کی جڑ کی طرف سے سر کی طرف سونتے کہ جو قطرے رکے ہوئے ہیں نکل جائیں. پھر ڈھیلوں سے صاف کر کے کھڑا ہو جائے اور سیدھے کھڑے ہونے سے پہلے بدن چھپا لے. جب قطروں کا آنا موقوف ہو جائے تو کسی دوسری جگہ طہارت کے لیے بیٹھے اور پہلے 3 بار دونوں ہاتھ دھو لے اور طہارت خانہ میں یہ دعا پڑھ کر جائے: بسم اللہ العظیم وبحمدہ والحمد للہ علی دین اسلام، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. پھر داہنے ہاتھ سے پانی بہائے اور بائیں ہاتھ سے دھوئے اور پانی کا لوٹا اونچا رکھے کہ چھینٹیں نہ پڑیں. اور پہلے پیشاب کا مقام دھوئے پھر پاخانہ کا مقام. اور طہارت کے وقت پاخانہ کا مقام سانس کا زور
نیچے کو دے کر ڈھیلا رکھیں اور خوب اچھی طرح دھوئیں کہ دھونے کے بعد ہاتھ میں بو باقی نہ رہ جائے۔ پھر کسی پاک کپڑے سے پونچھ ڈالیں، اور اگر کپڑا پاس نہ ہو تو بار بار ہاتھ سے پوچھیں کہ برائے نام تری رہ جائے، اور اگر وسوسہ کا غلبہ ہو تو رومالی پر پانی چھڑک لیں، پھر اس جگہ سے باہر آ کر یہ دعا پڑھیں: الحمدللہ الذی جعل الماء طہورا والاسلام نورا وقائدا ودلیلا الی اللہ وإلى جنات النعیم اللہم حسن فرجی وطہر قلبی ومحص ذنوبی۔ مسئلہ: آگے یا پیچھے سے جب نجاست نکلے تو ڈھیلوں سے استنجا کرنا سنت ہے، اور اگر صرف پانی ہی سے طہارت کر لی تو بھی جائز ہے، مگر مستحب یہ ہے کہ ڈھیلے لینے کے بعد پانی سے طہارت کرے۔ آگے اور پیچھے سے پیشاب پخانہ کے سوا کوئی اور نجاست مثلا خون، پیپ وغیرہ نکلے یا اس جگہ خارج سے نجاست لگ جائے تو بھی ڈھولے سے صاف کر لینے سے طہارت ہو جائے گی، جبکہ اس موضع سے باہر نہ ہو، مگر دھو ڈالنا مستحب ہے۔ ڈھیلوں کی کوئی تعداد معین سنت نہیں، بلکہ جتنے سے صفائی ہو جائے، تو اگر ایک سے صفائی ہو گئی سنت ادا ہو گئی، اور اگر 3 ڈھیلے لیے اور صفائی نہ ہوئی سنت ادا نہ ہوئی۔ البتہ مستحب یہ ہے کہ طاق ہوں اور کم سے کم 3 ہوں، تو اگر 1 یا 2 سے صفائی ہو گئی تو 3 کی گنتی پوری کرے، اور اگر 4 سے صفائی ہو تو 1 اور لے کہ طاق ہو جائیں۔ ڈھیلوں سے طہارت اس وقت ہوگی کہ نجاست سے مخرج کے آس پاس کی جگہ 1 درم سے زیادہ آلودہ نہ ہو، اور اگر درم سے زیادہ سن جائے تو دھونا فرض ہے، مگر ڈھیلے لینا اب بھی سنت رہے گا۔ کنکر، پتھر، پھٹا ہوا کپڑا، یہ سب ڈھیلے کے حکم ہیں، ان سے بھی صاف کر لینا بلا کراہت جائز ہے۔ دیوار سے بھی استنجا سکھا سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ دوسرے کی دیوار نہ ہو، اور اگر دوسرے کی ملک ہو یا وقف ہو تو اس سے استنجا کرنا مکروہ ہے، اور کر لیا تو طہارت ہو جائے گی۔ اور جو مکان اس کے پاس کرایہ پر ہے اس کی دیوار سے استنجا سکھا سکتا ہے۔ پرائی دیوار سے استنجا کے ڈھیلے لینا جائز نہیں، اگرچہ وہ مکان اس کے کرائے میں ہو۔ ہڈی اور کھانے اور گوبر اور پکی اینٹ اور ٹھیکری اور شیشہ اور کوئلے اور جانور کے چارے سے اور ایسی چیز سے جس کی کچھ قیمت ہو، اگرچہ ایک آدھ پیسہ ہی صحیح، ان چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ کاغذ سے استنجا ممنوع ہے، اگرچہ اس پر کچھ لکھا نہ ہو، یا ابو جہل ایسے کافر کا نام لکھا ہو۔ دائنے ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے، اگر کسی کا بایاں ہاتھ بیکار ہو گیا تو اسے دائنے ہاتھ سے جائز ہے۔ آلہ کو دائنے ہاتھ سے چھونا یا دائنے ہاتھ میں ڈھیلا لے کر اس پر گزارنا مکروہ ہے۔ جس ڈھیلے سے ایک بار استنجا کر لیا اسے دوبارہ کام میں لانا مکروہ ہے، مگر دوسری کروٹ اس کی صاف ہو تو اس سے کر سکتے ہیں۔ کہے مسئلے اکٹھے پڑھ دیا ہے، اب انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا وضاحت کر دیتے ہیں، پھر کل وضاحت ہوگی جتنا ہو سکے گا۔ مستحب اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ پیشاب یا پخانہ کو جائیں تو باہر جو بھی دعا منقول ہے کہ یہ دعا پڑھیں یہ دعا پڑھیں، تو اس دعا کو پہلے پڑھ لیں وہاں داخل ہونے سے پہلے، جیسے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھی جاتی ہے، تو داخل ہونے کے بعد نہیں، جیسے مسجد میں بھائی جیسے قدم داخل کرو تب پڑھیں، لیکن استنجا خانہ میں یا لیٹرن میں ایسا نہیں ہے، بلکہ داخل ہونے سے پہلے پڑھ لیں، یہ مستحب ہے، یہ آپ نے سنا۔ پھر طریقہ بھی جانتے ہیں، اس کو دہرا دیا گیا آپ کے لیے کہ پہلا جب داخل ہوں گے تو پہلا بایاں قدم داخل کریں گے، اور نکلتے وقت داہنا قدم۔ مسجد میں ٹھیک اس کا سیدھا ہے کہ پہلے سیدھا ہے قدم، نکلتے وقت الٹا ہے، یا استنجا میں سیدھے الٹا ہے، داخل ہوتے وقت بایاں قدم بایاں اور نکلتے وقت داہنا قدم۔ نکلنے کے بعد پھر یہ پڑھے غفرانک، اس کے بعد کہے الحمدللہ الذی اذھب عنی ما یؤذینی وامسک علی ما ینفعنی۔ کل اس کا ترجمہ کیا تھا کہ تیرے لیے بخشش ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے جس سے مجھ سے وہ چیز دور کی جو مجھے تکلیف دیتی،
اور وہ چیز مجھ میں روک لیا جو مجھے فائدہ دے گی. پیٹ میں وہ چیز رہ گئیں جس سے خون بنے گا اور دیگر چیزیں بنیں گی, اور وہ چیزیں نکل گئیں جو اگر رہتی تو کیا کرتی, نقصان پہنچتی. یہ باضابطہ بندہ شکریہ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا, الحمدللہ شکریہ کے موقع پہ بولا جاتا ہے. یہ آپ نے سنا. پھر طہارت کرنے میں, پیشاب کرنے میں یا وضو کرنے میں, کوئی بھی طہارت, چاہے وہ پیشاب کر رہے ہوں, پخانہ کر رہے ہوں, استنجا کر رہے ہوں, یا وضو کر رہے ہوں, یا نہا رہے ہوں, یہ تمام صورتوں میں نہ قبلہ کی طرف منہ ہو نہ قبلہ کی طرف پیٹ ہو. قبلہ کہا گیا, پچھم نہیں کہا گیا. قبلہ اس لیے کہا گیا کہ قبلہ کا احترام ہے پچھم, کیونکہ ہم لوگ ہندوستان میں ہے, ہندوستان سے قبلہ جو ہے وہ پچھم کی طرف ہے, تو ہم قبلہ کا احترام کرتے ہیں, پچھم کا احترام نہیں. اس لیے منہ میرا پچھم کی طرف نہیں بولتے ہیں, منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. اس لیے قبلہ کہا گیا. قبلہ الگ ہے, پچھم الگ ہے. آپ انڈیا سے باہر جائیے گا تو کسی اور طرف مان لیے قبلہ ہو, تو وہاں جو ہے پچھم کی طرف نہیں رخ کیا جائے گا. وہاں پہ پچھم کی طرف رخ کر سکتے پیشاب وشاب میں, ہے نا. خیر, تو اپنے یہاں قبلہ کی طرف منہ نہیں کریں گے, نہ تو منہ نہ ہی پیٹ. یہ آپ سنا. اور اگر بھول سے بیٹھ گیا, الٹا چاہے سیدھا, منہ چاہے کسی نے بتایا فوراً گھوم جائے, فوراً گھوم جائے, فرمایا کہ اگر فوراً گھوم جا رہا ہے تو امید ہے کہ اس کی مغفرت فرما دی جائے. یعنی اگر نہیں گھوما تو پکڑا جانے کا ڈر ہے, بتانے پر بھی نہیں گھوما تو پکڑانے کا ڈر ہے کہ فون گھوما, گویا کہ اس کے دماغ میں احترام ہے کہ نہ بھائی احترام ہے, بھول سے ہو گیا, تو امید ہے کہ اس کی مغفرت فرما دی جائے, یعنی معاف کر دیا جائے. یہ سنا. بچے کو پیشاب, بچہ ظاہر بچہ ہے, لیکن بچہ بچہ ہے, واقعی اس سے مواخذہ نہیں ہے, مواخذہ ہوگا اس کے بیٹھانے والے کا. بچے کو جب پیشاب کرائیں گے تو اس کا رخ قبلہ کی طرف نہ کرائیں, ورنہ کرانے والے گنہگار ہوں. جو بیٹھانے والا ہے وہ گنہگار ہوگا. یا بیٹھانا نہیں, بچہ خود سے بیٹھ گیا, اتنا شعور نہیں ہے, تو جو دیکھا اسے پھر پھیرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ نے سن لیا. بس ایک دو مسئلہ ہو کر پھر کل انشاءاللہ تعالی. ایک اور ہے کہ سورج اور چاند کی طرف پیشاب پخانہ کرتے وقت اس کی طرف منہ نہ ہو. یعنی یہ اس صورت میں کہ آدمی فیلڈ میں جاتا تھا نا, میدان وغیرہ میں جاتا تھا, تو اب جو ہے پیشاب کر رہا ہے سورج کی طرف اس کا رخ ہے, ایسا کرنا مکروہ ہے. اسی طرح سے رات میں ہے تو چاند کی طرف اس کی طرف منہ نہ ہو نہ پیٹھ ہو, یعنی بالقصد. ایک تو آپ جیسے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک تو پورا پچھمے سے سورج اور چاند کا معاملہ ہے, تو ظاہر ہے سیٹ بدل جانا چاہیے, یہ فرمایا گیا. یوں ہی ہوا کے رخ پر, جدھر سے ہوا چل رہی ہے, ادھر سے ہوا آ رہی ہے, آپ ادھر سے کر رہے ہیں, تو ہوا کا رخ پڑے گا تو ظاہر ہے پیشاب آپ کو پڑے گا. اس لیے اسلام میں منع فرما دیا گیا کہ ویسا بھی کرنا کیا ہے, ممنوع ہے. یعنی جس طرف سے ہوا چل رہی ہے اس رخ پر پیشاب کرنا کیا ہے, ممنوع ہے, یعنی منع ہے اسلام میں. ایک مسئلہ اور بس لاسٹ, پھر کل انشاءاللہ سمجھائیں گے. ہاں, آپ نے سنا کہ کنویں میں یا چاہے کنواں بند ہو کاہے نہ, ظاہر ہے ایسے کنویں میں تو آدمی کرے گا نہیں, جو خراب کنواں وہی میں کرے گا, اس میں بھی نہیں کرنا ہے. کنویں میں یا حوض میں یا چشمہ ہوتا پانی کا چشمہ, اس کے کنارے, یا یوں ہی پانی میں اگرچہ بہتا ہو, دماغ میں آپ کہے کہ بہتا پانی پاک ہے تو آپ پیشاب کر دیں, اگرچہ وہاں منع فرمایا. پھلدار درخت کے نیچے, جس درخت میں کیا ہو, پھل ہو, یا پھر سایہ دار درخت ہو, لوگ سایہ میں بیٹھتے ہوں, سایہ دار درخت ہو, یا کھیت میں جس میں زراعت موجود ہے, یعنی کھیتی موجود ہے اس میں, یا یوں ہی سایہ ہے, درخت یوں ہی سایہ ہے, وہاں لوگ بیٹھتے ہوں. یا پھر مسجد اور عیدگاہ کے پہلو میں, مسجد میں نہیں, مسجد میں تو ایسے نہیں کر رہے, اس کے پہلو میں, جیسے مان لیا یہ مسجد ہے, اس کے بغل سے نالی گزری ہے, وہاں پہ نہ کرے, اس کا پہلو ہے یہ. اب باضابطہ استنجا خانہ بنا ہوا تو الگ ہے, استنجا خانہ بنا ہوا, اس کے پہلو میں یعنی اس کے بغل میں مسجد, قبرستان, عیدگاہ, قبرستان کے اندر بھی اللہ اکبر, یہ قبریں تو ان تمام جگہوں میں, یا راستہ میں, یوں ہی راستہ میں پیشاب کر رہا ہے, یا جس جگہ لوگ گزرتے ہوں, یا مویشی یعنی جانور وغیرہ بندھے ہوں, جانور کا بھی احترام ہے, جانور بندھے ہوں, ان تمام جگہوں میں پیشاب پاخانہ دونوں کیا ہے, مکروہ ہے, یعنی شریعت کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. یوں ہی
جس جگہ آپ وضو کریں گے یا غسل کریں گے، کل بھی بات آئی تھی حدیث شریف یا پرسوں، ہے نا، کہ غسل خانہ میں یا وضو خانہ میں، بعد آپ نے محلے بنائے ہوئے ہیں وہاں وضو آپ کرتے ہیں، وہاں پہ استنجا نہیں کریں گے. جہاں پہ وضو کریں گے جہاں پہ، یا پھر جہاں پہ غسل کریں گے اس جگہ بھی استنجا کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. باقی انشاءاللہ تعالی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کریمہ کارسادہ بندہ نوازہ مولا کریم، چند مسائل سیکھے گئے پڑھے گئے، مولا اسے ذہن میں، دل میں، دماغ میں محفوظ فرما. اس کی برکتیں دنیا اور آخرت دونوں میں جاری اور ساری فرما. دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں نصیب فرما. علم دین کے طالب علموں میں ہم لوگوں کا حشر فرما. ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.